Assalamu alaikum and welcome to the revolution called Iqbal Ka Pakistan. In this show, we discuss the poetry and the teachings of Allama Iqbal. اس وقت ہم جو کتاب ڈسکس کر رہے ہیں وہ رموز بے خودی ہے اور اس کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اٹس اباؤٹ رسالت. اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ حکیم صاحب ٹو الیبوریٹ آن دیٹ کانسیپٹ آف رسالت. علی دیکھو، ہر مسلمان جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، بچپن سے ہی ہم کو جو پہلا لفظ سکھایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. جو اس پاورفل کلمے کی ریالٹی ہے، دو فورسز وچ آر ہڈن ود ان دیز ٹو سینٹینسز لا الہ الا اللہ اینڈ محمد رسول اللہ آر سو پاورفل کہ یہ پوری کائنات کو ہلا دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر. اور یہ اتنی پاورفل ایک موٹیویٹنگ آئیڈیالوجی ہے. اقبال نے بھی جو رموز پہ خودی میں سیکوینس بلڈ کیا ہے ایک مسلم امت کی آئیڈیالوجی کا، اس کو بلڈ کیا ہے پہلے توحید پر اور توحید کے بعد رسالت. جب آپ محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بات کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اقبال آلسو ٹاکس اباؤٹ دا ریالٹی آف رسالت، کہ رسالت کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ مشن کیا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم لا الہ الا اللہ پر یقین لاتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہمارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو فورس ملٹی پلائر کے طور پر ان فورسز کو میگنیفائی کرنے کے لیے جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر آپ کے وجود میں کیا ہوتا ہے، انڈیویجول کے طور پہ بھی، ایک کلیکٹو نیشن کے طور پہ بھی. ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی لا الہ الا اللہ پہ، لیکن اس پاکستان کی تکمیل ہوگی محمد رسول اللہ پہ. ہم نے پاکستان بنا لیا، اس کو اقبال کا پاکستان نہیں بنا سکے. اور اقبال کا پاکستان اسی لیے نہیں بنا سکے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو آداب ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس اور ذمہ داریاں تھیں، ان کو پورا نہیں کیا. رسالت کی اہمیت کیا ہے؟ بیکاز پورے تمام مسلمان امت جب ہم خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک حیرت انگیز ایک کانسیپٹ ہے علی کہ وہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ خانہ کعبہ نے یہ پیغام دیا جنیوا کو کہ جمعیت اقوام یہ جمعیت انسان. آپ ایک حیرت انگیز فنامنا دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں 40-50 لاکھ مسلمان حج پہ جمع ہوتے ہیں. کوئی نیشنلٹی ان کی نہیں ہوتی، کوئی قومیت نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں ہوتا، کوئی لباس نہیں ہوتا، صرف مسلم ہوتے ہیں. سب ایک سفید لباس میں ملبوس، ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیٹ از واٹ یونائٹنگ دا ہیومینٹی. یہ اتنا پاورفل فورس ہے، اتنی پاورفل فیکٹر ہے کہ دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی ازم انسان کو اس طرح اکٹھا کر کے مساوات قائم نہیں کر سکتی، برابری اور ایکویلٹی قائم نہیں کر سکتی جتنے یہ دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور قدرتی بات ہے کہ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک تعلق جوڑتا ہے، ان کے مشن کی ریالٹی کو جانتا ہے، اور جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میرا مشن وہی ہے، کیونکہ اب حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور مسلمانوں کے بعد کسی نئی قوم نے نہیں آنا. حضور آخری نبی ہیں تو ہم آخری امت ہیں. اور جو رسپانسبلٹیز اب ہماری ہیں کہ اس پوری انسانیت کو دیکھو. آج ہم یہ باتیں بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ وائی اقبال ٹوڈے، وائی ڈو وی شوڈ ریوائو دی آئیڈیالوجی آف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج انسانیت تکلیف میں ہے. ان کا جو زائنسٹ سسٹم جو 21ویں صدی میں اب داخل ہو چکا ہے، اس کا اب گیم پلان یہ ہے کہ دنیا کے اربوں انسانوں کو ہلاک کیا جائے گا. اتنا بڑا سلاٹر اور جینوسائڈ انسانیت کی تاریخ میں کبھی پچھلے 20,000 سال میں اکٹھے کبھی نہیں ہوا جتنا یہ اگلے 200 سال میں، 150 سال میں، 100 سال میں کرنے جا رہے ہیں. انڈسٹریل ایج میں انسانوں کا سلاٹر بھی انڈسٹریل سکیل پہ ہوتا ہے. یہ صرف ایٹم بم سے ہلاک نہیں کرتے، بہت سارے اور طریقے. یہ آپ کے کھانوں میں زہر ملاتے ہیں، یہ آپ کے اندر بیماریاں آپ کے اندر چھوڑتے ہیں. ایڈز، برڈ فلو، سوائن فلو، یہ سب لیبورٹری میں کریٹڈ زہر ہیں جو یہ معاشرے کے اندر پھیلایا جاتا ہے. کیونکہ واٹ دے آر ریئلائزنگ از کہ اس دنیا پر اب قبضہ اپنا قابو رکھنے کے لیے ان کو دنیا کی آبادی کم کرنی ہے. انسانیت اب اتنی تکلیف میں آنے والی ہے ان کی وجہ سے کہ یہ وہ دجال کا سسٹم اور نظام ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو وارن کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب، اور دجال کے خاص ایٹریبیوٹس یہ ہیں کہ یہ دنیا کی فوڈ سپلائی، اکانومی کنٹرول کرے گا، اور میڈیا مینجمنٹ یعنی پرسپشن مینجمنٹ وہ ایسی کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو جو زہر ہوتی ہے ہمارے کھانے میں ملی ہوئی، آج پریکٹیکلی اگر انگریڈینٹس دیکھیں آپ ہمارے کھانوں کے تو 90% زہر ہے اس کے زہر.
جو فوڈ پرزرویٹوز کے نام پہ، جو ٹیسٹ انہینسر کے نام پہ جو کیمیکلز داخل کیے جا رہے ہیں ہمارے کھانوں میں، ہمارے پوری فوڈ سپلائی ملٹی نیشنلز کنٹرول کر رہی ہیں، اور ان کے اندر جو ایلیمنٹ فارماسیوٹیکل ملٹی دوائیاں آپ کی سب سے زیادہ، اور انسانیت کی تکلیف کا اب عالم یہ ہو گیا، انسانیت پہ رحم ہوگا کہ اس انسانیت کو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے نیچے لے آیا جائے۔ تو آج کے دور سے پہلے کبھی بھی اتنا کرٹیکل نہیں تھا مسلمانوں کے لیے کہ ہم اقبال کی اس ڈاکٹرن کو ریوائو کریں کہ جو ہم کو یہ بتائے کہ تم خود بھی کس طرح رسالت سے کنیکٹ ہو سکتے ہو، اور پھر رسالت سے کنیکٹ ہونے کے بعد پوری انسانیت کو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے نیچے کس طرح لا سکتے ہو۔ دیٹس دا ڈاکومنٹ، دیٹس دا پارٹ آف رموز بے خودی کہ جو ہم اقبال کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق نہ قائم ہو، اقبال کی اردو پوئٹری بھی آپ دیکھیے تو بار بار وہ یہ کی بات کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو اس کو ہم رموز بے خودی میں اب ڈسکس کریں گے۔ Let's go take a break, and once we come back, we'll go on. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان۔ ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ جی فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمد للہ۔ سوال کیا آپ کا؟ جی، میں نے مسٹر زید حامد کو سنا ہے، he talks a lot about motivating the youth and all. لیکن I just wanted to ask him about the youth which is insensitive, the youth which is apathetic. اور آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کرو اور پاکستان کی بات کرو تو اس کو اتنا گلیمرس سمجھتے ہیں، اور جو ان کی اسٹے کول اپروچ ہے، you just can't move them. They're like stones. I mean, what to do of them? Actually, ہمارا جو اسکول میں ہے, I have a subject where we talk a lot about social issues and stuff like that. So whenever I speak there, تو تھوڑا سا میں اسلام کو بھی ہمیشہ پتہ نہیں کیوں اس میں لے آتی ہوں. That's very natural. لیکن اتنے وہ apathetic ہیں کہ وہ آپ کی شکل نہیں دوبارہ دیکھنا چاہتے جب آپ اسلام کو سوشل ایشوز میں لے آؤ. جبکہ پاکستان ہے، اسلام از our state religion. Can you please touch on that? تھینک یو، ویری گڈ کوشچن۔ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم جو جس نان بلیونگ ورلڈ میں رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہ نان بلیورز ہیں، دے تھنک اٹس کول to believe in nothing and to stand up for nothing, and we're all about peace and we're all about harmony and we're all about democracy. hum to we know what the fashions are, kaun sa band, kaun si film, they just want to be connected to that world and not see the world how it is. And obviously حکیم صاحب نے اس بات کو بہت دفعہ ڈسکس بھی کیا، میرے ساتھ یہ پرسنلی آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم یہ باتیں کرتے ہو، تمہارے تو سب لوگ مذاق اڑے. میں نے کون اڑا رہا ہے مذاق میرا؟ تو کہ وہ فلانا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں، میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا. تو اگر وہ میرا مذاق اڑاتے اور سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی غلط چیز کر رہا ہوں، تو وہ تم لوگ آؤ گے میرے پاس روتے ہوئے جب تمہارے پاس کوئی اور رستہ، یا تمہیں جب دجال زمین پہ لٹا کے مسل رہا ہوگا نا، پھر تم کہو گے ہاں یار علی تم یہ باتیں کہتے تھے اس وقت، تو اب ہمیں سمجھ آ رہی. اب آپ کچھ ایلیبریٹ کریں اس کو. یہی بات دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں جب بھی ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی اٹھی ہے، جو سسٹم اور سٹیٹس کو کے لوگ ہیں وہ یا مذاق اڑاتے ہیں یا ریزسٹ کرتے ہیں یا الگ ہو کے تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈیالوجی کون جیتے گا، جو جیتے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے. جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی بات ہوتی ہے، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کہا فتح کے بعد لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے انقلاب برپا کرنے والی کور ٹیم چھوٹی ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہماری پوری قوم کے ساتھ، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے ساتھ ہم بات کریں گے، جو 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے سب سے بڑا، وہ یہ کہ جو میس میڈیا اور کمیونیکیشنز اور انفارمیشن ایج اور سیٹلائٹس کے ذریعے، جو براڈ کاسٹ کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن کنٹرول کیے گئے، illusion of مائنڈ کنٹرول، illusion of peace دیا گیا ان کو. اس سے بڑا جھوٹ اور مکر اور فراڈ کائنات میں دجال کبھی کریٹ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے اس 2 صدیوں میں کر لیا ہے، مائنڈ کنٹرول. لیکن یہ بھی دیکھو انہوں نے 200 سال اس کام میں خرچ کیے ہیں، انہوں نے اربوں 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 ڈالرز خرچ کیے ہیں اس کام کو اچیو کرنے کے لیے، اور لیکن کمائے بھی تو ہیں. لیکن اس اندھیرے میں، تاریک اندھیرے میں آپ ایک چراغ جلا دو تو لوگوں کو روشنی نظر آنے لگتی ہے. اندھیرے کا کمال یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اندھیرا کر لو وہ ایک چھوٹے سے چراغ سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ تو اپیرنٹلی یہ مشن جس کو ہم آپ لے کے اٹھے ہیں،
اللہ کے فضل سے کیا ریسورسز ہیں ہمارے, کیا وسائل ہیں ہمارے, ہم اس پورے کفر کے سسٹم کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ہم سے کنیکٹ ہوئے ہیں. بالکل ہوئے. جب اگر لوگ مایوس ہیں, نوجوان ایز دے سے دے ٹرائنگ ٹو پلے کول, بٹ دیر آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آلسو اینڈ تھاؤزنڈ آلسو ہو آر کمنگ ٹو کنیکٹ, جو آ رہے ہیں جن کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے, جو ایک دفعہ شیک اپ کر کے ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہتے تھے, یہ کون سی دنیا جس کو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. جذبہ, جنون, دیوانگی, جوش جتنی ہم نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں. اقبال نے جب یہ بات اس وقت ہمیں کہی تھی کہ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان خشک مٹی کے اوپر ہم چھڑکاؤ کر رہے ہیں اقبال کی آئیڈیالوجی کا, جس کی بنیاد امید کے اوپر ہے, جس کی بنیاد ڈگنیٹی اور غیرت اور حیا کے اوپر ہے, جس کی بنیاد اس فیکٹر کے اوپر ہے کہ تم اپنی تقدیر ساز بھی ہو, کردار ساز بھی ہو, تاریخ ساز بھی ہو. ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں گے اینڈ وی ول ناٹ لیٹ دا اسٹریٹجک کنٹرول آف آور لائف بی کنٹرولڈ بائی سسٹمز آف دجال. ہم اس سسٹم کو تبدیل بھی کریں گے, لیکن انارکی کے ساتھ نہیں, ریفارم کے ساتھ. ہم ریولوشن جس ٹرم میں دنیا میں سیکولر ٹرم میں ریولوشن استعمال ہوتا ہے کہ جب مارکسسٹ ریولوشن آئی تو انہوں نے زار کو ختم کر کے مارکسسٹ ریولوشن آ گئی, لیکن وہیں سے شروع ہوئے وہیں ختم ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. نتھنگ ہیپنڈ. اس ٹرم میں ریولوشن کا مقصد صرف گول گول اسپرچوئل انلائٹمنٹ کوئی نہیں اس کے اندر, کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ ایک چکر سے نکلے دوسرے فرام فرائنگ پین ٹو فائر والی بات. بالکل سر. ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریزولوشن ہے, وہ ایک سسٹم سے نکل کر دوسرے سسٹم میں آنے کی, ایک کنفیوژن سے نکل کر روشنی میں آنے کے. اور اللہ یہی بات قرآن میں کہتا ہے کہ من یخرج من الظلمات الی النور, اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ انسان کو وہ ایک چکر میں پھراتا رہتا ہے, بلکہ وہ تو سزا کے طور پہ اللہ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء, ان لوگوں کے اوپر برائی کا دائرہ ہے. دے کنٹینیوسلی کیپ گوئنگ ان سرکلز اینڈ سرکلز اینڈ سرکلز اینڈ دے نیور ریچ اینی کنکلوژن. وی آر ناٹ سیئنگ, ہم فاکس نیوز کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ٹیل یو یو ڈیسائڈ. نو, وی آر ٹیلنگ یو دا ٹروتھ بیکاز دے ٹیل یو لائز آن بوتھ ایکسس. انسویشن بھی کرتے ہیں نا, وہ آپ کو پتا کہ سم پیپل سے دس از ناٹ ٹرو. آپ کو وہ دونوں طرف سے جھوٹ بولیں گے تو آپ جو چوائس کریں گے وہ بھی جھوٹ ہوگی. ہم آپ کو اس پورے کفر کے سسٹم کو کٹ اکراس کر کے سچ بتا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دس از دا فیکٹ, ٹیک اٹ, اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس وقت تمہیں اللہ, رسول, آخرت, قرآن, دین, سنت, شریعت, ڈگنیٹی, آنر اور پاکستان کے مقام پر آنا پڑے گا. یو ہیو نو چوائس بٹ بینگ اے مسلم, یو ہیو نو چوائس بٹ بینگ اون یور بینگ اے مسلم پاکستانی. اور کیونکہ اب صرف ہمارا معاملہ نہیں رہ گیا ہے, اگر حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر مسلمان بھی عالمین میں اپنی تھیٹر آف آپریشن اپنی ڈیوٹی فیل کرتے ہیں. ہم صرف پاکستان کے لیے نہیں ہیں, انسانیت تکلیف میں, افریقہ کے لوگ ہوں, یورپ کے لوگ ہوں, خود امریکہ کے لوگ, سب سے مظلوم لوگ تو کائنات میں وہ امریکہ کے لوگ ہیں, اور برٹش بھی, جو بیچارے کریڈٹ کارڈ اور بینکنگ فراڈ میں ایسے پھنس گئے کہ اب بیڑا غرق ہو گیا. ہم لوگ تو پھر اپنا کھانا خود اگا لیتے. ایک ایوریج امریکن بڈھا ہو کے مر جاتا ہے, کبھی کھیت کی شکل نہیں دیکھتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ دودھ بھینس نہیں دیتی, سپر مارکیٹ سے دودھ آتا ہے. ہی از نیور سین اے کاؤ گیونگ اے ملک. ایوریج بچے کا وہاں حال یہ ہو گیا. ہم لوگ تو پھر اللہ کے فضل سے زمین کے قریب رہتے ہیں, اینڈ وی نو وی کین فارم آور اون لینڈز, وی کین کلٹیویٹ اور گرو آور اون فوڈ. اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہوئے ہیں, ان بس صرف ہمیں امید چاہیے, حوصلہ چاہیے, ڈگنیٹی چاہیے, اینڈ وی کین ڈو اٹ. یہ معاملہ توحید کے بعد اب رسالت سے کنیکٹ کرنے سے ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بنائے بغیر ہم اپنی قوم کو ریوائو کر سکیں. اینی بڈی ہو سیز کہ میں صرف اللہ کو تعلق رکھوں گا اور حضور سے تعلق نہیں رکھوں گا, ربش. حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ آر آنر is by the name of Rasulullah. The love that binds us together. Binds us together is the love of Rasulullah. اس کو ہم رموز, چاہے مانتا ہو کوئی ریلیجس ہو نہ ہو, کوئی رسول, ہماری جینز میں اللہ کے رسول سے عشق اور پیار گھسا ہوا ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ اقبال کے ڈاکٹر میں. لیٹس جسٹ ٹیک اے بریک, اس کے بعد آتے ہیں واپس. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمیر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی عمیر صاحب, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنے دور شہر سے, ہمیں لگتا ہے کہ آپ, ہم کبھی آئے نہیں ملتان تو شاید پاکستان کا حصہ نہیں. بالکل آئے, موسٹ ویلکم. آف کورس, میں ابھی پچھلے ہفتے ہی آیا ہوا تھا, مذاق کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بالکل. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ حکیم صاحب سے؟ سوال سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ زید صاحب ایک تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ہماری ینگ جنریشن کو جو میسج دے رہے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور دوسری بات جو میرا کوشچن ہے, 70s کے اندر جب ایجپشین آرمی نے بارلف لائن توڑی اور اسرائیل کے اندر گھس کے چلے گئے کافی آگے تک سینائی ڈیزرٹ کے اندر, تو
اس بارلیف لائن کو کہا جاتا تھا کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. کیا یہ ان کی اپنی ملٹری اسٹریٹجی تھی یا وہ اللہ سے زیادہ رسالت کے اوپر چلے گئے تھے، یا ان لوگوں نے مطلب اس بارے میں زیادہ صاحب کیا کہنا پسند کریں گے کہ کیا وہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی تھی یا وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے تھے اس جنگ سے جو ان کو پہلے دھچکا لگ چکا تھا؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا سر. اس کا ایک چھوٹا سا دیکھیے وہ ہمارے ٹاپک سے بے شک ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بات ریلیونٹ اس طرح بن جاتی ہے کہ دیکھیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مخلوق بنایا ہے. ہمیں جب چوٹ پڑتی ہے تو ہماری عزت نفس اور غیرت جب مجروح ہوتی ہے دین وی فائٹ لائک ٹائگرس. یہ ہماری پوری فطرت ہے، پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے. When we are falling off the cliff, then you find us holding with our claws and then coming back and fighting like tigers so hard کہ دشمن حیران ہو جاتا ہے کہ یار we had written them off and suddenly they sprung back. چاہے وہ ہمارا کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنا ہو یا ہماری قوم میں چیلنجز اور کرائسس ہو، ہر کرائسس میں یہ قوم نکل کے سامنے آتی ہے. مسلمان ملت کے ساتھ یہ ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ بات اقبال اس وقت بھی کہتے تھے. ایجپشنز کو جب 67 میں مار پڑی اور اس طرح مار پڑی کہ بیچاری رول گئے، تباہ برباد ہو گئے. ایک ایجپشن ایئر کرافٹ ہوا میں نہیں اٹھ سکا اور اسرائیلیوں نے زمین پہ پوری ایجپشن، سیرین اور جارڈینین 3 مسلمان ملکوں کی ایئر فورس زمین پہ تباہ کر دی. اور اس کے بعد پھر پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے کیونکہ ان کے تو پائلٹ اور سب ختم ہو گئے تھے. پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے اور پھر انہوں نے جا کے اسرائیلیوں کا مقابلہ کیا. وی شاٹ ڈاؤن سو مینی اسرائیلیز. اسرائیلی شرم کے بارے بولتے نہیں ہیں. پاکستانی آر دی اونلی مسلم ایئر فورس وچ ہیو شاٹ ڈاؤن اسرائیلی ایئر کرافٹ ان ایئر ٹو ایئر کامبیٹ. تو 74 میں جو ان کی لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر اسرائیلیز اور اوور کانفیڈنٹ کہ جی ہم نے اتنا مارا ہے ان کو کہ 2-4 سال کے اندر نیوکلیئر بامز آلسو اینڈ دے ور اوور کانفیڈنٹ. یہاں پر اللہ نے بڑی مدد کی. مصریوں نے بڑی غیرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا تھا. جس طرح انہوں نے کنال کراسنگ کی، ایک بڑی دیوار بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اس دیوار کو بریچ کیا. بریچ کر کے انہوں نے سینائی ڈیزرٹ میں پورا آرمڈ ڈویژن ایجپشنز کا داخل ہوا. اسرائیل کی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا. یعنی اگر ہم تھوڑا سا انیشیٹو کو ایجپشنز اور پش کرتے تو اسرائیل کوڈ ہیو بین انہیلیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وہ امریکہ انگلینڈ بچانے کے لیے اس کو آ گئے بڑا. تو مگر سبق ہم کو یہ ملا کہ اسرائیل بھی کوئی انوینسیبل نہیں ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ کی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ. ان کے پاس 250 کے قریب تو نیوکلیئر بامز ہیں، لیکن استعمال بھی کریں گے تو کہاں کریں گے؟ خود بھی تباہ ہوں گے نا، کیونکہ وہ ریجن اتنا نزدیک ہے. ہمیں تو مار سکتے ہیں نا، لیکن ہم بھی ان کو مار سکتے ہیں. تو اور اسی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں، اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف زیادہ آتے ہیں. تو اینڈ دیٹ از ون ان فیکٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اسرائیل ہمیں زیادہ بڑا دشمن تصور کرتا ہے عربوں کے مقابلے میں. اٹ از بیکاز آف دا پوٹینشیل دیٹ وی پاکستانی ہیو. ہم جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے عروج پہ پہنچتے ہیں. اربوں کے تو ہاتھ جو نا باندھ چکے ہیں نا، وہ تو جب سے یہ جو ہاؤس آف ساؤتھ کو بٹھایا لا کے اس کے بعد سارے مسلمانوں کے ہاتھ باندھ دیے. یعنی تمام عرب حکومتوں کا حال یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عزت اور غیرت اور حمیت کا دفاع تو کر ہی نہیں سکتے. سودا کر چکے نا ہمارا. ان کے ٹریلینز آف ڈالر بیٹھے ہوئے ان کے راٹ چائلڈ بینک میں، انہوں نے کیسے ان کے خلاف بولنا ہے؟ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے. یہ جو معاملہ اگین ہم آتے ہیں کمنگ بیک ٹو آر اقبال کے پاکستان کی طرف کہ اقبال جو چیز ڈیفائن کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے رسالت سے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رول، اس رسالت کی ڈیوٹی اور اس مشن کو اگر تم نے اڈاپٹ نہیں کیا، اگر تم نے اس کو نہیں سمجھا تو تم ایک ملت کے طور پر جمع نہیں ہو سکو گے. یاد رکھیے پاکستان میں اگر کوئی ایک وجود پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات مبارک ہے. ہم نے بلوچستان لبریشن آرمی کے سیپریٹسٹ ایلیمنٹ سے بات کی، وہ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے. جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی کہ اللہ کے رسول نے اس عصبیت کو، اس تعصب کو، اس قومیت اور لسانیت کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ بھی نرم پڑ گئے، وہ بھی سافٹ ہو گئے. جب ہم نے پاکستان توڑنے والے پشتون نیشنلسٹ سے بات کی جو پختونستان کے نعرے مارتے تھے، جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی وہاں وہ بھی دھیمے پڑ گئے. دیکھیے یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب سب کرتے ہیں، چاہے آپس میں اختلافات ہوں یا نہ ہوں. اس لیے رسالت پہ ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے. اقبال یہاں پہ یہی بات ایمفسائز کرتے ہیں، بڑا حیرت انگیز ایمفسائز کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تم میرے الفاظ پر غور کرو اور حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ سے دنیا کو دیکھو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے رازدار، غار سے لے کر آخر تک 7 خلیفہ اول خلیفۃ الرسول، ان کی اس سے دیکھو تو فرماتے ہیں تو حضور اکرم تمہارے قلب اور جگر کی طاقت بن جائیں گے. اور ایک بڑا حیرت انگیز جملہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں جو لوگوں کا اعتراض بھی ہوگا اس کے اوپر، لیکن اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. اقبال کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نبی کریم تم اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرو گے. یعنی یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب و غریب لگے گی کہ اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن وہ اقبال کہہ رہے ہیں میری باتوں پہ غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو.
قرآن میں ایک آیت ہے الذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نظر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا ہے اس کی نشانیوں کو دیکھ کے، بالکل. لیکن اللہ کے رسول کو تو دیکھ کے مانا ہے. اور اسی لیے حضور سے جو تعلق بنتا ہے، جو شدید محبت حضور سے ہوتی ہے، اس کا جو اللہ سے محبت کا اظہار حضور سے محبت ہے. حضور کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے بڑا ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات تمہارے جان مال عزت آبرو مال و دولت سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی صحابہ کرام جس طرح حضور پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق یہ ہے کہ حضور کے پسینے مبارک سے خوشبو بناتے ہیں. یہ تعلق کہ اپنے بیوی بچے جان مال سب قربان کرتے ہیں. ایسی دیوانگی اور جنون کی محبت جو اللہ کے رسول سے بے اختیار ہوتی ہے ان کو. حضور نے فرمایا قل ان کنتم، قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، مجھ سے پیار کر لو، اللہ تم سے پیار کر لے گا. اللہ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں، اللہ سے کوئی ڈائریکٹ پیار نہیں ہے. پیار اور اتباع کہتے ہی اس کی اطاعت کرنے کو ہے، فالو کرنے کو ہے جس میں شدید محبت شامل ہو، جنون اور دیوانگی کی حد تک محبت شامل ہو. تو اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ تم نے جو قربان کرنا ہے، اصل میں تم نے اللہ کے رسول پہ قربان کرنا ہے. جو صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت گریٹنگز تھی، اللہ کے رسول کو ملتے تھے، فرماتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان یا سیدی یا رسول اللہ. تو دیکھو اس امت کے ساتھ بھی جب خانہ کعبہ کے پاس آپ جاتے ہو نا تو وہاں اللہ کا جلال نظر آتا ہے، لیکن جب آپ مسجد نبوی جاتے ہو وہاں اللہ کا جمال ہے. اٹس دا بیوٹی آف اٹ. اور یہ جب تک دونوں کے احتیاط ساتھ ساتھ نہ چلیں، جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ ہو، جب تک مکہ نہ ہو، جب تک مدینہ اس کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک تمہارا حج بھی مکمل نہیں ہو رہا ہوتا. فقہ اور فتوے کی زبان میں شاید حج پورا ہو جائے، لیکن عشق اور جنون اور محبت اور پیار کی زبان حج کے آداب اصل چیز تو لو ہے نا، لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے صرف قانون فالو نہیں کرنا، ورنہ کتاب آسمان سے آ جاتی، ہم کتاب کو فالو کر لیتے. جب تک اللہ کے رسول کی ذات مبارک، ان کی سنت، ان سے محبت، ان سے عشق، ان پہ تعلق، ان پہ قربان ہونا. اور یہ ایمفسس اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو ریئلائز کرو کہ اگر تم نے رسالت کے اس تصور کو بلڈ نہیں کیا تو اس کے بعد تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ حضور کی کتاب مومن کے قلب کے لیے قوت ہے اور حضور کی حکمت تمہاری شہرت کی حیثیت رکھتی ہے. حضور کے جو ایٹریبیوٹس ہیں قرآن بتاتا ہے کہ آپ آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں، آپ قرآن پاک آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، وزڈم سکھا رہے ہیں دنیا میں آپریٹ کرنے کے لیے کہ کیا وزڈم استعمال کرنی ہے جیو پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کیسے سویلائزیشن تیار کرنی ہے، کیسے معاشرے بنانے ہیں، کیسے وارز لڑنی، کیسے جنگیں لڑنی ہے، کیسے انسان سازی کرنی ہے، کیسے اچھا انسان بننا ہے، کیسے قانون سازی کرنی ہے، کیسے قوموں کو رائز کرنا ہے. یہ سب کچھ آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ملے گا. یو ول بی امیزڈ علی کہ حضور کی سنت میں اتنی وزڈم ہے. میسولینی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں اٹلی کو ریبلڈ کیسے کروں. 1932 میں میسولینی واز اے ڈکٹیٹر اور بڑا طاقتور آدمی تھا. اقبال نے اس کو نصیحت پتہ ہے کیا کی؟ تو مسلمان ہو. اقبال نے اس سے کہا کہ تم اپنے شہروں کو زیادہ بڑا مت ہونے دو. تو میسولینی حیران ہو گیا، کیوں آج کے اس زمانے میں کانسیپٹ ہے بڑے بڑے شہر آباد کرو. تو اقبال نے اس سے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں کو بڑا مت ہونے دو، جب شہر زیادہ بڑے ہو جائے تو نئے شہر آباد کر لو. اس سے جو میگا میٹروپولس کی مصیبتیں ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، بڑے بڑے میگا سٹیز بنا دی ہیں جن میں نہ پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ بجلی کا، نہ گیس کا، سلمز ہیں، آبادیاں مجھ سے، کرائم بڑھ جاتے ہیں، جرم بڑھ جاتے ہیں، ہیومن فیلتھ جو کہ یو کانٹ ٹیک، انسان کو جانتا نہیں ہے، لوگوں میں فرکشن بڑھ جاتی ہے. یہ سارے فساد ہوتے ہیں میگا سٹیز کی وجہ سے. انسان نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنے میگا سٹیز نہیں بنائے جتنے آج بنائے. ہر انسان شہروں کی طرف بھاگ رہا ہے زمینیں چھوڑ چھوڑ کے، جس کی وجہ یہ وزڈم، حتیٰ کہ یہ تک حضور نے بتایا کہ جب تم سڑکیں بناؤ تو اتنی چوڑی کرو کہ 2 اونٹ گزر سکیں، یعنی ڈبل روڈ بناؤ. ٹریفک کے اتنے رولز بھی حضور نے اپنی سنت میں احکامات دیے ہوئے. اسی لیے اقبال کا ایمفسس ہے کہ وداؤٹ سنت یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف. ویلکم بیک. آپ فرما رہے تھے تو یو سی جو ایمفسس اقبال دیتے بار بار اقبال کی شاعری میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو اردو کی شاعری میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا شعر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین وہ ہے، تاؤ نہ رسیدی. اگر حضور تک تم نہ پہنچ پائے تو تمام بولابی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو ابو لہبی ہے. ایک مسلمان کی معراج، اس کی ایکسلنس یہ ہے کہ رسول اللہ تک پہنچ جائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور عطا ہے کہ انسان کو کہاں لے کے کس مقام پر لے کے جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا موت ہے، جس طرح پھول خزاں کی ہوا سے مرجھا جاتا ہے. اگر تم نے حضور سے رشتہ توڑ لیا
اگر تم نے حضور سے ادب محبت اور تعلق قائم نہیں کیا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. You're exposed to everything. بہت سے لوگوں کو آج آپ کی سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. ہم صاف کہتے ہیں علی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نسبت تعلق وسیلے سے تم اللہ کو نہ جاننے کی کوشش کرو. جو شخص اللہ کے رسول سے ادب نہیں کرے گا, یہاں تک کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج بھی مسجد نبوی میں یہ قانون ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے آس پاس مسجد نبوی میں آواز اونچی نہیں کرتے, دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں, ادب سے بات کرتے ہیں. کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی و بے ادبی کرے تو حضور اس کے پاس مغفرت, اس کی درخواست, اس کی سفارش, شفاعت کی جا سکتی ہے. کوئی حضور کے پاس گستاخی کر بیٹھے پھر کائنات میں کوئی چھڑانے والا اس کو نہیں ہے. تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ انسان جو حضور کا گستاخ ہو, بے ادب ہو. اسی لیے خاص طور پہ اقبال نے اس مقام پہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت سخت ایمفسائز کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دین کی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ آخری امت بنائی, تو اس کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, کسی نے حضور کی ختم نبوت ہونے پہ شک کیا, کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی نبی کا نہ آنا اللہ کے احسانوں میں سے احسان ہے کہ یہ حضور کے دین کی آبرو ہے. ہمارا ایکسپشن ہونا, ہمارا یونیک ہونا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان اتنا محکم اور مضبوط ہو. کیونکہ جب کبھی بھی کفر ہم کو شک میں ڈالے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس کے بعد جھوٹے نبی پیدا کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائی اور نبوت کے دعوے کریں گے, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو حضور کی شان میں گستاخی کریں گے, ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے فتنہ اٹھا ہے وہ بھی جھوٹے نبیوں کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو جو پہلی جنگیں کرنی پڑی ہیں وہ جھوٹے نبیوں کے خلاف کرنی پڑی ہیں جن لوگ, اور یہ مسلمان تاریخ میں ہوتا رہے گا کہ لوگ جھوٹے نبی اٹھتے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, جس کسی نے کلیم کیا کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں, کیونکہ دین کی بنیاد کی جڑ اکھاڑنے کے لیے کفر نے جو سب سے زیادہ حملے کیے ہیں وہ جھوٹے نبیوں کو تیار کیا ہے, جنہوں نے آ کے کفر کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کیا ہے, جنہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انگریزوں کی غلامی کرنا جو ہے امت مسلمہ کی نجات اس میں ہے, جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ مسلمانوں کو آج کے دور میں امن اور محبت سے رہنا چاہیے, چاہے کافر ان پہ حکومت کرے اور مسلط ہو جائیں, مسلمانوں کو جہاد کا رستہ ترک کر دینا چاہیے. اقبال نے شدید اعتراض اس پہ کیے, شدید شاعری اقبال کی جو ہے اس حوالے سے ان لوگوں پر کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے شک ڈالتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ قوم کی قوت کا سرمایہ ان سے ہے, ملت کی وحدت اور کے راز ان کی حفاظت سے ہیں. یعنی ہماری امت کی عزت اور آبرو اس بات سے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی آبرو کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. یہ جو آج کل آپ بار بار دیکھتے ہو پورے یورپ میں حضور کی شان میں گستاخیاں ایک رواج بن گیا, ایک کے بعد ایک. ہو کیا رہا اس کو نوٹ کرو. بیسکلی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امت میں روح اور جان کتنی باقی رہ گئی ہے. یہ سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہیں جو ہماری طرف پھینکتے ہیں. وہ جب اقبال کے زمانے میں ایک گستاخوں نے کچھ کتابیں لکھی حضور کی شان میں, تو وہ لاہور کے ہی رہنے والے غازی علم الدین شہید, وہ لاہوروں کے دودھ بیچنے والوں کے یا لاہوروں کے بچے تھے جنہوں نے جا کے اس گستاخ کو قتل کر دیا. تو اقبال نے پوری نظم لکھی اس کے اوپر, اور یہ جب لوگ اقبال کے پاس آئے کہنے کے لیے کہ ان کو کسی طرح مقدمہ لڑ کے کسی طرح کنونس کر کے معاف کروا دیں, انگریز عدالت انگریزوں سے بات کرنے, گورنر سے بات کریں کہ اس کی جان بخشی کر دی جائے, تو اقبال نے نظم لکھی کہ ان عاشق رسول, ان محبت کرنے والوں کی, ان دین کی حفاظت کرنے والوں کی دیت جو ہے ان کے لیے زندگی کی بھیک کافروں سے مت مانگو, ان کو مرنے دو, کیونکہ ان کی شہادتیں جو ہیں اس قوموں کو زندہ کرتی ہیں. And that exactly what happened. That exactly what happened. ان سارے شہیدوں کو پھانسی دے دیا گیا, ان سارے مجاہدوں کو پھانسیاں دے کے شہید کیا گیا. لیکن اقبال نے قوم کو منع کیا کہ انگریزوں سے ان کی بھیک مت مانگنا, کیونکہ انہوں نے عزت و ناموس سے رسالت میں جانے دی ہیں. یہ سب سے زیادہ ہم میں قیمتی لوگ ہیں. اقبال نے بعد میں اس پہ ایک شعر بھی کہا کہ لوہارا کا منڈا بازی لے گیا, اسی تے گلاں کرتے رہ گئے. یعنی ہم تو باتیں کرتے رہ گئے اور لوہاروں کا بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا. غازی علم الدین شہید کی جو شہادت کے واقعات ہیں اتنے حیرت انگیز ہیں. کسی نے اقبال سے پیغام بھجوایا ان کو, یا اقبال شاید خود بھی گئے ان کے پاس, لوگوں نے کہا کہ ذرا ان کو سمجھائیں کہ انکار کر دے. ایک دفعہ کہہ دے جی میں نے قتل نہیں کیا, جو غصے میں کیا تو سزائے موت جو ہے عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی. تو جب اس قسم کی بات غازی علم الدین سے کی جانے لگی تو انہوں نے اقبال کو صرف دیکھ کے ایک باتیں کہی کہ اقبال ڈاکٹر صاحب تسی بھی, یعنی آپ بھی مجھے کنونس کرنے کے لیے آئے, باقی تو کہیں تو مجھے سمجھ میں آتی, آپ تو رازدار ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ عشق رسول کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, آپ بھی مجھے سمجھانے آئے کہ میں جھوٹ بول دوں.
میں شہادت کو بڑے شوق سے قبول کرتا ہوں. اگر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو 100 زندگیاں بھی ہوں تو قربان. اس پہ اقبال نے کہا تھا کہ لوہارا کا منڈا بازی لے گیا ایسی گلاں کرتے رہ گئے. تو یہ معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق، جب تک یہ امت حضور کے نام پر قربان ہوتی رہے گی، یاد رکھنا یہ کبھی تباہ نہیں ہوتی. ابلیس نے جو الٹیمیٹ نصیحت کی تھی اپنے ابلیس کی مجلس شورا میں، جو آخری نصیحت ابلیس نے کی تھی اپنے مریدوں کو کہ اگر مسلمان امت کو تباہ کرنا ہے تو کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کو حضور کے معاملے میں کنفیوز کر دو. اس کو یہ کہہ دو کہ تم خانہ کعبہ جایا کرو، مسجد نبوی جانا حرام ہے تمہارے لیے. اس کو یہ کہہ دو کہ حضور سے کچھ نہیں ملتا تم کو، حضور کو درود شریف پڑھنا، فیض لینا، آج حضور سے تعلق، نسبت، روحانیت کچھ قائم نہیں کیا جا سکتا. کنفیوز کر دو اس قوم کو حضور کی نسبت اور حوالے سے. اقبال اس معاملے میں بہت زیادہ ایمفسس کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بار بار کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اس کا مطلب تو سمجھو یار کیا ہے. دیر ول بی نو امپاسبلٹی فار یو. تم اپنی تقدیر بھی خود لکھو گے، لوح محفوظ بھی تمہارا ہوگا، قلم اعلیٰ بھی تمہارا ہوگا، اللہ بھی تمہارا ہوگا، ملائکہ بھی تمہارے ہوں گے، سپر نیچرل فورسز تمہاری ہوں گی، ملائکہ تم پہ نازل ہوں گے، اور شاہین کی نظر، شاہین کی نگاہ ہوگی، نگاہ بلند ہوگی، سخن دل نواز ہوگی، جاں پرسوز ہوگی. تمہاری نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. تم وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دو گے، تمہاری اذان سے شبستان وجود لرزے گا. تم ایک وہ کائنات میں ایک شاہین اور دلیروں کی طرح زندگی گزارو گے کہ دنیا تمہارے ہیبت سے، تمہارے وجود سے سمٹ کر پہاڑ جس سے رائی ہوں گے. ایک شرط ہے، اللہ کے رسول سے خیانت نہیں کرنا، ان پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنا. اللہ کے فضل سے ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو آپ دیکھنے میں کہو گے جو بالکل ویسٹرن ہیں، شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، ان کی ظاہری زندگی مغرب کی حالات میں پوری گزر رہی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلمان کو چھوڑ ہم ظاہری طور پر غیر مسلموں کی بات بتاتے ہیں. ڈاکٹر این میری شمل جو اقبال کی عاشق ہیں اتنی بڑی، جرمن ماشاءاللہ انتقال ہو گیا ان کا، لیکن اتنی عاشق اللہ کے رسول کی اور اقبال کی، ایک مرتبہ ان کو کسی نے بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی، وہ جو خوبصورت فارسی کی جو نعت ہے تعریف حضور کی شان میں، وہ کسی نے لکھ کے دی. یہ واقعہ آج ہم سناتے ہیں کیونکہ این میری شمل ہماری بڑی قریبی دوست بھی تھی، یہ ان کا راز بھی ہے. تو این میری شمل نے وہ کتبہ لے کے، وہ چھوٹا سا فریم تھا جس پہ یہ نعت لکھی ہوئی تھی حضور کی شان میں، لے کے اپنے ماتھے سے لگا لیا اور کھڑی ہو گئی، اور بہت دیر کھڑی رہی اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے. جب انہوں نے ہٹایا تو آنسو سے اتنا رو رہی تھی کہ پورا فریم ان کے آنسو سے گیلا ہو چکا تھا. اینڈ این میری شمل واز سپوز ٹو بی اے کرسچن، لیکن عشق رسول میں بڑے بڑے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گئی تھی. ماشاءاللہ، تو یہ کمال ہے عشق رسول کا. جب تک یہ مسلمان میں آگ نہ بڑھ کے، اس وقت تک مسلمان نہیں بنتا. ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک. ویلکم بیک. جی بہت زبردست اور انٹینس باتیں چل رہی ہیں. میں علی بٹ دس از دی ایمفسس دیٹ وی نیڈ ٹو میک، کیونکہ یہ چیپٹر اب ہم یہاں کلوز کریں گے. اس کے بعد ہم اقبال کے رموز بے خودی کے دوسرے چیپٹرز کی طرف جائیں گے. لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جب جس طرح نماز پر، روزے پہ، شریعت پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی خودی، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت، اپنی ڈگنیٹی اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو، جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر موجود بتوں کو توڑو اور لا الہ الا اللہ کی پرفیکشن بنو، تاکہ کوئی طاغوت، کوئی کفر، کوئی اکنامک ماڈل، کوئی سود کا نظام، کوئی کافر حکومت، کوئی امریکن، یورپین، نیٹو کی ملٹری طاقت، کوئی دہشت گرد تمہیں سچ بولنے سے باز نہ رکھ سکے، کسی سے تم خوف نہ کھاؤ. مگر ان سب کو تم صرف اس وقت اچیو کر سکو گے جب تمہارا ذاتی روحانی تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ قائم ہوگا. صحیح. گو کنیکٹ یور سیلف ٹو یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے. اقبال نے ایک خط لکھا اپنے ایک دوست کو، اس میں لکھتے ہیں، اور یہ بڑی اقبال کا یہ خط ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، فیروز سنس کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں. کیونکہ خواب میں زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے ایک اسپرچل ڈائمینشن ہے کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض کیسے ملتا ہے. تو اقبال اس کتاب میں، فیروز کی لکھی ہوئی کتاب ہے زیارت النبی بحالت بیداری، عبد المجید ایڈوکیٹ صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں اقبال ایک خط لکھتے ہیں اپنے دوست کو اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں زیارت مبارک ہو آپ کو. میرا عقیدہ ہے کہ لوگ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فیض لے سکتے ہیں جیسے صحابہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ اس قسم کے خیالات کا اظہار بھی بعض دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، لہذا میں چپ رہتا ہوں. لوگ حقیقت کا اس لیے علی انکار کر دیتے ہیں کہ خود وہ ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کو.
تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اقبال کو بھی وہی اقبال کو وہ ایکسپیرینسز خود تھے. آپ وہ ڈر کے مارے بولتے اس لیے نہیں تھے کہ لوگ اقبال کی انکار نہ کرتے ہیں، لیکن اقبال کی روحانی ڈائمینشن کے راز ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے زندہ رود میں لکھے ہوئے ہیں. زندہ رود اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر اقبال کی روحانی ڈائمینشنز کی اتنی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو کے سوچتا ہے کہ اقبال اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، درویش تھے، قلندر تھے کیا؟ یقیناً سب کچھ تھے. اور یہی ساری فورسز ایک مرد قلندر میں، مرد درویش، مرد مومن میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب اس کی نسبت حضور سے قائم ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈائنمکس ہوتے ہیں اس کے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور ان لوگوں کی ایوری تھنگ ایلس فالز انٹو پلیس. ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس. یہ آپ کو بات بتا دیں، جو گستاخ رسول ہوگا اس سے کچھ نشانیاں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. پہلی بات، اس کا چہرہ مکروہ ہوگا. دوسری بات، اس کا دل سخت ہوگا. تیسری بات، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. چوتھی بات، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پانچویں بات، اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی. جو بات منہ سے نکالے گا کوئی سنے گا ہی نہیں. یہ سب کچھ اس کے چہرے پہ ہوگا. چہرے پہ یا نماز کے بڑے بڑے نشان لگے ہوئے ہوں گے لیکن چہرہ مکروہ ہوگا. یہ ایک لعنت ہوتی ہے اس شخص پہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ مکروہ کر دیا جاتا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا کہ تمہاری پیشانیوں پہ تو سجدوں کے نشان ہیں، کبھی کوئی سجدہ تم نے ایسا بھی کیا ہے کہ زمین پہ نشان رہ جائے؟ یعنی زمین پکار اٹھے کہ واقعی آج ایک مرد مومن نے سجدہ کیا تھا. وہ اذان جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ اذان جس سے پوری کائنات ہلتی ہے، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. ایک بندہ مومن کی اذان ہلاتی ہے پوری کائنات کو. اگر اذان نہیں ہلا رہی ہے کائنات کو، اگر تمہاری بات میں تاثیر نہیں ہے، تمہارے چہرے پہ نور نہیں ہے، تمہارا دل نرم نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے حضور کا نام مبارک سن کے آنسو نہیں نکلتے، تو توبہ کرو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. توبہ کرو، تم کوئی حرام کام کر رہے ہو. توبہ کرو، تمہارا وجود حرام میں پلا ہوا ہے. کیونکہ جو سزا لگتی ہے کسی انسان کو، سب سے بڑی سزا اگر کسی مومن کو لگ سکتی ہے وہ یہ کہ حضور کے نام سن کر، حضور سے محبت کر کے، حضور سے تعلق کر کے، حضور کے روضے پر جا کر حضور کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. اگر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے پھر اس کو دوبارہ توبہ کرنی چاہیے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے. اقبال کا حال یہ تھا، اقبال کا حال ہم آپ کو سناتے ہیں علی، کہ حضور کا اس میں مبارک حضور کے آگے، اقبال کے آگے لے لیا جائے تو دھاڑے مار مار کے ایسے روتے تھے کہ بے قابو ہو جاتے تھے. ایک آدمی حج کر کے آیا بڑی محفل میں، اقبال اس سے کہتے ہیں کہ تم مدینے سے ہو کر آئے ہو، اپنے پیر میری آنکھوں پہ پھیر دو تاکہ میں وہ کم از کم وہ مٹی میری آنکھوں پہ لگ جائے. اور وہ آدمی گھبرا گیا، محفل رونے لگی، اقبال رونے لگے. عشق رسول جنونی ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے. یہاں فتوے نہیں لگائے جا رہے ہوتے، یہ پیار کے معاملے ہوتے ہیں. جو عشق رسول جس کو نصیب ہو گیا، کائنات کو تبدیل وہی کرے گا. اینڈ دس از دا وزڈم آف اللہ، دس از دی ریالٹی آف ریلیجن، دس از ریالٹی آف فیتھ، اینڈ دس از دا میسج آف اقبال. وداؤٹ یور اسپرچل کنیکشن ود رسول اللہ تم تبدیلی کائنات میں نہیں لا سکو گے. اگر امیجن کریں پوری پاکستانی قوم جو اس عاشق رسول ہے، اس کا تعلق حضور سے سچ مچ کنیکٹ ہو جائے، اور کیا مال میں بھی کیا فورسز ہوں گی جو آپریٹ کریں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیٹ واز ویری پاورفل. آف کورس عشق رسول کے بغیر اس دنیا میں یا آخری دنیا میں بھی ہمارے کوئی مقام نہیں ہے. اور آج یہ رسالت کا چیپٹر ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ آ کے اس کے نیکسٹ چیپٹر پر چلیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ the revolution and staying on with us. With this revolution will be televised. خدا حافظ.